علی بیگ سیروردہ کا وزیر اعظم تھا، وہ تیمور کے دربار میں نہ آیا۔ تیمور نے بھی شمال کی طرف لشکر کشی کرنے میں تاخیر نہ کی۔ تیمور کے ساتھ جس قدر مستورات تھیں، ان کو ایسے سرداروں کی معیت میں سمرقند روانہ کر دیا جو سمرقند کی حفاظت پر مقرر ہوئے تھے۔ اس کے بعد تیمور کا لشکر پہاڑوں سے نکل کر دشت سفید ریگ میں آیا۔ 3 ہفتے تک لشکر نے ایسے میدانوں کو طے کیا جن میں ہوا بہت تیز چلتی تھی۔ جاڑا نکل چکا تھا مگر سب چیزیں ابھی تک بے رونق تھیں۔ صبح کی سردی میں کرنائے جو کچھ کم 5 ہاتھ کا لمبا نفیر ہوتا تھا، فوج کے تیار ہونے کے لیے بجایا گیا۔ رسالوں کے جوانوں نے فوراً گھوڑوں پر زین ڈالے اور سوار ہو گئے۔ خیمے اکھاڑ کر بڑی بڑی بھاری گاڑیوں میں، جن کے پہیے آدمی کے سر سے بھی اونچے تھے، بار کیے گئے۔ گاڑیوں کے ساتھ بلبلاتے اور بڑبڑاتے اونٹوں کی قطاریں حرکت میں آئیں۔ گاڑیوں میں فوجیوں کا سامان تھا، ہر 10 سپاہی پیچھے ایک خیمہ، اور ہر خیمے کے سامان میں 2 پھاوڑے، ایک آری، ایک تبر، ایک درانتی، ایک کلہاڑا اور ایک رسیوں کا بیٹھن، ایک دیگچا اور ایک نمد تھا۔ خوراک کے لیے ہلکی اور مختصر جنس، آٹا، جو، خشک میوے اور ایسی ہی اور چیزیں تھیں۔ جس وقت دشت سفید ریگ میں پہنچے ہیں تو فی شخص 8 سیر آٹا 1 ماہ کے صرف کے لیے دیا جانے لگا۔ ہر سوار کو علاوہ سواری کے گھوڑوں کے ایک کوتل گھوڑا بھی دیا گیا تھا۔ تمام فوج اسب سوار تھی۔ پوشاک میں ہر سوار زرہ، خود، سپر اور 2 کمانیں رکھتا تھا۔ ایک کمان دور کا تیر چلانے کی اور دوسری کمان جلد جلد تیر چلانے کی ہوتی تھی۔ ہر سوار کے ترکش میں 30 تیر ہوتے تھے اور ایک شمشیر یعنی 2 باڑہ والی تلوار، اور چھوٹے ہتھیاروں میں جو کچھ وہ پسند کرے دیا جاتا تھا۔ بہت سے دستے فوجوں کے ایسے تھے جن کے پاس لمبے نیزے تھے۔ نیزے کا نیچے کا سرا رکاب پر ٹکا ہوتا تھا اور اوپر کی طرف ایک جگہ تسمے سے سوار کے شانے میں اٹکا رہتا تھا۔ بعض سواروں کے پاس زیادہ وزنی برچھیاں یا لمبے برچھے ہوتے تھے جن سے دشمن کو چھید ڈالتے تھے۔ فوجوں کے دستے اون 10، یوز 100 اور مینگ 1000 صف آرائی کے قواعد کے مطابق حرکت کرتے تھے۔ ترتیب فوج کو بگاڑنے کے معنی خودکشی کے تھے۔ لشکر گاہ میں جب فوجیں اترتی تھیں تو ترتیب صفوف کو ملحوظ رکھتی تھیں۔ امیر کے رعایت سے خاص فاصلوں پر ہر فوجی افسر کی ایک جگہ مقرر ہوتی تھی جہاں وہ موجود رہتا تھا، اور یہ اہتمام ایسا تھا کہ رات کی تاریکی میں بھی کسی قسم کا خلط ملط پیدا نہ ہو سکتا تھا۔ جس وقت سوار کوچ کرتے ہوتے تو آرام سے گھوڑوں پر بیٹھے بات چیت کرتے چلتے، لیکن ان کے سردار و امراء نوئینان اپنی اپنی فوجوں کو ایسا ہوشیار رکھتے کہ حکم سنتے ہی فوراً کل سپاہ ترتیب جنگ اختیار کر لیتی تھی۔ لشکر کی صفیں طول میں میلوں تک پھیلی ہوتیں۔ دور تک صف آرائی کرنے میں ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ گھوڑوں کو چرائی کے لیے زمین زیادہ مل جاتی تھی۔ ریت میں جہاں کہیں سبزہ ہوتا تھا وہاں گھوڑے کچھ دیر آسانی سے چر لیتے تھے۔ دوپہر سے 1 گھنٹہ قبل یا اس سے کچھ کم و بیش کرنائے بجایا جاتا تھا۔ لشکر چلتے چلتے آرام کرنے کے لیے ٹھہر جاتا تھا۔ اب کمزور گھوڑے پانی کی قلت کی وجہ سے مرنے لگے تھے۔ فوج کے کراول لشکر کی قیام گاہ تجویز کرنے کے لیے پہلے ہی سے روانہ ہو جاتے تھے۔ شام ہونے سے کچھ دیر پہلے جہاں یہ لوگ قیام کرنا تجویز کرتے وہاں فوجیں اتر کر لشکرگاہ قائم کرتیں۔ امیر کا علم جس میں دم اسد کی شکل کا ایک لمبا ترا اور اس کے اوپر سونے کا حلال لگا ہوتا تھا، سراپردہ امیر کی بلند چوبوں کے سامنے نصب کیا جاتا تھا۔ شاہی خیمہ و خرگاہ اسی علم کے گرد آراستہ ہوتے تھے۔ جب لشکرگاہ قائم ہو لیتا تو فوج کے معائنہ کی ہلچل پڑتی۔ تاتاریوں میں معائنہ فوج بڑے اہتمام سے ہوتا تھا۔ تمام سرداران تومانات و 1000 جات 100 جات اپنی اپنی فوجیں اتار دیتے۔ جن جن مقامات پر وہ اترتی وہاں کے نقارے اور کوس بجنے لگتے۔ فوج کے سردار کچھ وقفے کے بعد پھر گھوڑوں پر سوار ہوتے اور اپنے ماہت افسروں کو ساتھ لیے رعایت شاہی جہاں نصب ہوتا وہاں جاتے۔ نقارچی جو ان کے آگے ہوتے سنج اور بوک بجاتے چلے جاتے۔ بوک و نفیر کی سماں خراش آوازوں سے جن میں سر کا پتہ چلتا نہ لے کا، سواروں کے گھوڑے بدکتے اور بھڑکتے، سوار سختی سے راسیں کھینچ کر ان کو شائستہ بناتے، اور رجز خانوں کا ایک گروہ سروں کو پیچھے ڈالے آنکھیں بند کیے لڑائیوں میں شجاعت اور جواں مردی کے قصے ساز و سرود کے ساتھ سناتے۔ شام کی شفق میں سیاہ ریت پر امرائے فوج
گھوڑوں کو دلکی ڈالے سروں پر کاکم لگی ٹوپیاں گھوڑوں کی عیالوں سے اوپر کو اچھلتی ہوئی رایت خسروی کے قریب پہنچ جاتے۔ سرخ اور سیاہ قباؤں پر ہتھیار چمکتے نظر آتے۔ سرود کی آوازیں سمے ستوران کی صدا سے ہم نوا ہوتیں۔ اس شان سے وہ امیر تیمور گورگان کے سامنے سے گزرتے اور جب بالکل مقابل ہوتے تو چاندی کی راسوں کی چھن چھن میں سورن کے نعرے لگاتے۔ اس معائنہ میں جب سب سے آخری تومان کا سردار اپنے درجے اور منزلت کو بہت کچھ سمجھتا ہوا اور اپنے آقا کی شان و سطوت پر نازاں سامنے سے گزر لیتا تو تیمور مرکب سے اتر کر سرا پردے میں اپنے امراء و نوئینان کے ساتھ خاصا تناول فرمانے وارد ہوتا۔ اس صحرائے بے آب و گیاہ میں بھی تیمور دیبا و حریر کا مرصع لباس پہنتا تھا۔ رات کو فوج کے نظراؤ پاسبان قندیلیں روشن کیے بارگاہ امیر میں حاضر ہوتے اور کراولوں سے جو کچھ حالات دریافت ہوتے وہ امیر کی خدمت میں عرض کرتے۔ یہ کراول لشکر کے دست راس اور دست چپ برنگار و جرنگار سے آگے میلوں دور تک دشمن کی خبر معلوم کرنے گئے ہوتے تھے۔ گھوڑوں کی حالت اور بیماروں کی تعداد سے بھی امیر کو مطلع کیا جاتا۔ اب تیمور نے صحرا میں سے نہایت تیزی سے گزرنا شروع کیا، کسی بات میں تاخیر یا کسی کے پیچھے رہ جانے کو گوارا نہ کیا۔ ایک سوار جو پیچھے رہ گیا تھا جب وہ آیا تو اس کے موزے ریت بھر کر اس کے گلے میں لٹکا دیے گئے اور حکم ہوا کہ دوسرے دن لشکر کے ساتھ پیدل چلے، اگر پھر پیچھے رہا تو جان سے مارا جائے گا۔ 3 ہفتے کے بعد لشکر ایک ایسی زمین میں وارد ہوا جس میں میلوں تک اونچی اونچی گھاس تھی اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں کہر بھرا تھا۔ یہاں ایک دریا کے کنارے جو اس وقت طغیانی پر تھا، لشکر نے کچھ دیر قیام کیا تاکہ گھوڑوں کو کچھ آرام مل جائے۔ پھر فوج کے دستے ایک ایک کر کے تیرتے ہوئے دریا پار اتر گئے۔ اس دریا کو تاتاری ساری سو کہتے تھے، جس کے معنی زرد پانی کے ہیں۔ اس گھاس کے جنگل کو جس میں سبزے کی لمبی لمبی لہریں سمندر کی موجوں کی طرح اٹھ کر ختم ہونا نہ جانتی تھیں، دیکھ کر سب کو حیرت ہوئی، اور جب چلتے چلتے وہ 2 پہاڑوں کے قریب پہنچے جن کا نام انہوں نے بڑا اور چھوٹا پہاڑ رکھا تھا تو لشکر یہاں اتر پڑا۔ تیمور بڑے پہاڑ پر چڑھا اور اپنے افسروں کے ساتھ دور تک جنگل کے سبزے کو دیکھنے لگا، جس کی حد اودے اودے پہاڑوں کے خط سے بھی دور افق سے ملی نظر آتی تھی۔ یہ زمانہ شروع ماہ اپریل کا تھا۔ گھاس میں آسمانی رنگ کے پھول خوب کھلے تھے، خود رو گیہوں کے تختوں میں تیتر کثرت سے تھے اور آسمان پر چیلیں منڈلا رہی تھیں۔ کوہر کا بادل جہاں جہاں سے ہٹ جاتا وہاں سے دور کی جھیلوں کا پانی جو پگھلی ہوئی برف کا پانی تھا آب زر کی طرح جھلکتا نظر آتا۔ اس تمام زمانے میں مورخ لکھتا ہے کہ وہاں نہ کوئی انسان نظر آیا اور نہ کوئی کھیتی۔